تو بھائی ایک عقیدے میں دوہرا بیان تو نہیں ہوتا. اگر عیسیٰ کی طویل عمر کے قائل ہیں تو میرے امام کی طویل عمر پہ اعتراض کیسا ہے؟ تو ایک عقیدے میں دوہرا معیار. تو جہاں ایک ہی عقیدے میں دوہرا معیار ہو قبلہ، اس کا نام اسلام نہیں ہے، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. اسی کا نام منافقت ہے. بات تمام ہو گئی. لیکن کہنے کہ اچھا بھائی اگر ہے بھی، اچھا عجیب بات ہے. جناب یونس کیا ہوا؟ بطن ماہی میں ہے. قرآن کیا کہنے لگا؟ اگر یونس لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتے، لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. یہ آیت بہت مرتبہ آپ نے علماء سے سنی ہوگی، تو آپ طالب علم سے بھی ایک اس کا استدلال سن لیں. کیا کہا؟ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتے. قیامت تک یونس مچھلی کے بطن ماہی میں رہتے. اگر یونس تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی، قیامت تک یونس بھی زندہ رہتے. تو جو اللہ قیامت تک ایک مچھلی کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ ایک امام غائب کو پڑھتا ہے غائب و زندہ؟ انی کنت من الظالمین. پروردگار، یونس نے اقرار کیا میں ظالمین میں سے ہو جاتا ہے. آدم جب زمین پہ آئے کیا کہنے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم سے ہمارے نفس پر ظلم ہو گیا. آدم نے اچھا ظلم جو ہمارے معاشرے میں ہے نا، یہ ظلم مراد نہیں ہے. توجہ، کبھی توفیق و تائید محمد آل محمد شامل ہاتھ نہیں تو اس بات کو بھی واضح کروں گا کہ یہ ظلم ہمارے معاشرے والا ظلم نہیں ہے. اچھا میں ایک مثال دے کے پھر آگے بڑھ جاؤں. یہ ظلم کوئی یہ نہ سمجھے کہ آدم نے گناہ کیا، معاذ اللہ، نہیں. آدم سے ترک اولا ہوا. ترک اولا کیا ہے؟ بہترین کو چھوڑ دیا، بہتر کو لے لیا. گناہ نہیں ہوا، تصور بھی نہیں آنا چاہیے گناہ کا. کیوں بھائی؟ آواز کیا دی تھی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. بھائی خلیفہ بنایا گیا تھا فی الارض کے لیے، تو جنت میں رہ کے آدم کرتے کیا؟ بھائی خلیفہ بنا تھا کس کے لیے؟ فی الارض. اچھا اوپر اعلان ہوا، بات آ گئی، بات سے بات نکل گئی. جملہ کہوں اور میں اجازت لے لوں، ہو گئی بات. کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. تو وہ ابلیس کھڑا ہو گیا. اچھا ابھی اللہ نے نام تو اناؤنس نہیں کیا کہ آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں. آیت میں نام ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. بھائی کس کو بنا رہا ہے؟ کچھ نہیں معلوم، لیکن بن رہا ہے زمین کے لیے. ابلیس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے خلق کیا، اس آدم کو مٹی سے خلق کیا. تو بھائی یہ ابلیس جان کیسے گیا کہ خلیفہ آدم کو بنایا جا رہا ہے؟ تو اب جملہ کہوں اور مسلسل ہو جاؤں. دیکھیے عجیب بات ہے. تو مجھے تو تاریخ میں بہت کم سمجھدار ایسے نظر آئے. ایک ابلیس تھا جو پہلے سمجھ گیا تھا کہ کس کو خلیفہ بنانے والا ہے، اور کچھ ایسے سمجھدار تھے جو پہلے سمجھ گئے تھے کہ کیا نبی لکھنے والا. اچھا میں ایک کالی ہوا پر نہیں، ایک سیاہی کا ایک قطرہ ڈالیے، پتہ چلے گا
نہیں ہے؟ اور اگر سفید کپڑے پہ ایک قطرہ سیاہی کا ڈل جائے کیسا بھدا لگے گا؟ لگے گا یا نہیں؟ تو وہ یہی فرق ہے خدا کی قسم کہ ہمارے نفس اس طرح سیاہ ہو چکے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا، سیاہی کا وہ ڈاٹ پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر یہی ڈاٹ سیاہی کا آدم کے سفید نفس میں آ جائے، اس لیے آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یونس نے کہا کہ مجھ سے ظلم ہو گیا، اگر میں تسبیح نہ کرتا تو میں ظالمین میں سے ہو جاتا، آدم کا اقرار موجود ہے۔ ہاں تو اب قرآن نے یہی تو کہا تھا جب ابراہیم کو نبوت امامت ملی، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم فوراً بولے پروردگار قال ومن ذریتی، میری ذریت میں جائے گی؟ تو اب میں سوال کروں یا نبی اللہ، جب نبوت مل رہی تھی تو یہ نہیں پوچھا کہ میری ذریت میں جائے گی؟ یا نبی اللہ جب خلت مل رہی تھی تو یہ نہیں پوچھا کہ میری ذریت میں جائے گی؟ یا نبی اللہ یہ امامت ملی تو فوراً سوال کیوں ہو گیا قال ومن ذریتی؟ تو بعید نہیں جناب ابراہیم آواز سے، ارے میں دیکھ رہا تھا کہ نبوت کو ایک مقام پہ تمام ہو جانا ہے، امامت ہی تو تھی جس کو قیامت تک جانا، میں دیکھ رہا تھا اس لیے پوچھا۔ اور پھر پروردگار نے کیا کہا؟ قالا لا ینالو عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ تو آج ایک بات سمجھ میں آ گئی، عہدہ نہیں جاتا ظالموں تک، ظالم آتا ہے عہدوں، عہدہ نہیں جاتا، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ وہ عہدہ کون سا تھا؟ وہی عہد امامت تھا، وہی عہد امامت تھا جو نہیں ملا ظالموں کو۔ تو جب عہد امامت معصوم نبیوں کو نہ ملے، بس ہو گئی بات تمام۔ یہی سبب ہے کہ کسی نے پوچھا میرے نبی سے، یا نبی اللہ وہ جو اولو الامر کے بارے میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اولی الامر کون ہے؟ کتاب کا نام سنیں، مجھے اجازت دیں، جناب المودہ، اردو میں بھی کتاب ترجمہ ہو چکی ہے اور عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے۔ عربی میں اگر دیکھیں گے تو آخری سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے، اور اردو میں اگر دیکھیں گے جناب المودہ تو وہ دوسرا یا تیسرا چیپٹر ہے۔ اسی چیپٹر کے اندر یہ تینوں روایات موجود ہیں۔ بات تمام اسی چیپٹر میں یہی روایت موجود ہے۔ جناب المودہ اس کتاب کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی وہ اولو الامر کون ہے؟ کہنے لگے اچھا پہلے ایک اور روایت سنیں، تمام عالم اسلام کی بڑی کتابیں جنہیں سروں پہ اٹھایا جاتا ہے، مسند ابو عوانہ، مسند احمد ابن حنبل، نسائی شریف، ترمذی شریف، سب کتابیں پڑھ کے بات کر رہا ہوں، ریفرنس چاہیے میرے گھر پہ آ جانا، دکھاؤں گا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ہیں کون؟ نبی نے کہا وہ 12 ہیں۔ کہا اللہ کے رسول ہیں کون؟ کہا سنو اولہم علی و آخرہم مہدی۔ میں شکر گزار، اولہم علی و آخرہم مہدی، جب پہلے اور آخر کو میرے نبی نے معین کر دیا تو اب جو درمیان میں آئے گا یا تو وہ علی جیسا ہوگا یا وہ مہدی جیسا ہوگا۔ ہو گئی بات۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول کلہم من قریش، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے۔ تو حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو نبی نے جب فرمایا تو لوگوں نے شور مچا دیا، زج الناس، شور مچایا، اتنا شور مچایا کہ حضرت سن نہ سکے۔ انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا یہ نبی اللہ کیا فرما رہے تھے؟ تو کہنے لگے نبی اللہ فرما رہے تھے کہ کلہم من قریش، وہ سب کے سب 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ 3 روایتیں ہیں اسی انداز کی۔ اور اب جناب المودہ، اللہ کے نبی وہ 12 کون ہیں؟ کہیں گے سنو، پہلے علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے علی، 5ویں محمد، چھٹے جعفر، ایک ایک کے نام بتلائے۔ پھر دوسری روایت اللہ کے نبی وہ 12 کون؟ کہا سنو، پہلے علی ابن ابی طالب، دوسرے حسن ابن علی، تیسرے حسین ابن علی، چوتھے علی ابن حسین، 5ویں محمد ابن علی۔ اب اللہ کے رسول نے بلدیتیں بھی بتلائی، اللہ کے نبی نے بلدیتیں بھی بتلائی۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ جہاں منصب من اللہ ہوتا ہے بلدیت رسول بتلاتا۔ بس تیسری روایت سنیے، مجھے اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی ہیں کون؟
کہیں گے پہلے علی المرتضیٰ، دوسرے حسن المجتبیٰ، تیسرے حسین سید الشہداء، چوتھے علی زین العابدین، پانچویں محمد باقر علم نبیین، چھٹے جعفر الصادق، ساتویں موسیٰ الکاظم۔ اب تیسری روایت میں اللہ کے نبی نے القاب بھی بدلا دیے۔ قبلہ لقب ملتا کب ہے؟ ایک سوال کر رہا ہوں جوان دوستوں سے، لقب ملتا کب ہے؟ جب کام تمام ہو جائے تو القابات دیے جاتے ہیں۔ تو بھائی قائد اعظم کا نام تھا محمد علی جناح، لقب کب ملا؟ جب پاکستان بنا لیا پھر کہے گئے قائد اعظم۔ بات نہیں پہنچی، بات نہیں پہنچی بھائی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، نام محمد اقبال، جب ایسی شاعری کر لی تو پھر کہا گیا شاعر مشرق۔ تو آج سمجھ میں آیا جب کام تمام ہو جاتا ہے، کام ختم ہو جاتا ہے، پھر لقب ملا کرتے ہیں۔ ابھی تو جعفر صادق نے سچی حدیثیں سنائی نہیں ہے، میرے نبی نے پہلے ہی لقب۔ کیا بھی میرے نبی کو عالم الغیب نے تسلیم کیجیے گا؟ ایک ایک کو بدلا دیا، خدا کی قسم۔ یہی نبی جب جانے لگا اس دنیا سے تو آواز دی، سنو انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ قبلہ تشریف فرما ہے، ثقلین تثنیہ ہے۔ تثنیہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک مزاج ایک نہ ہو۔ بھائی مغرب اور عصر ملائیں مغربین کہیں گے، اور سمجھاؤں، حسن و حسین حسنین۔ جب مزاج ایک نہ ہو تثنیہ نہیں بنے گا، مزاج ایک ہو تثنیہ بنے گا۔ مغرب و عشاء، مغربین ظہر اور عصر، ظہرین۔ تو جہاں مزاج ایک ہوگا تثنیہ وہاں بنتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عزت۔ تثنیہ بنتا نہیں ہے جب تک مزاج ایک نہ ہو۔ نبی بتلا گئے نا، جیسا مزاج قرآن کا تھا ویسا ہی مزاج آل محمد کا۔ بتلا گیا میرا نبی۔ یہی سبق، کل 4 سوالات ملتے ہیں اس سال کے۔ پہلا سوال، میرے نبی نے قلم و دوات مانگا، نہیں ملا۔ دوسرا سوال، میرے نبی کی بیٹی نے بھرے دربار میں اپنا حق مانگا، نہیں ملا۔ تیسرا سوال، میرے نبی کی بیٹی کے بیٹے نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے 2 بوند پانی مانگا، امت نے نہیں دیا۔ چوتھا سوال سن سکو گے، میرے نبی کی بیٹی نے کوفہ و شام کے بازاروں میں ایک چادر کا